ویسے ہی نماز ادا کرتے تھے جیسے مصطفیٰ کو اٹھ کے بیٹھتے دیکھا تو کیسے پڑھتے ہو قاعدے سے نیت باندھو قرآن کی تلاوت کرو رکوع میں جاؤ تسبیح پڑھو سجدہ علی سمجھا رہا ہے چلو بڑھو دوبارہ اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا دوبارہ دوہراؤ ہم لوگ کہتے ہیں دوہراؤ اس کو عربی میں کہتے ہیں اعادہ کرنا اعادہ کرنا اب وہ کھڑا ہوا اللہ اکبر مولا علی کی بات کرنا مولا علی صاحب ہوگا اب بہت دھیرے دھیرے تلاوت کری کیا اس کو لگ رہے 25 منٹ ہاں اب جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو آپ نے اس کو قریب بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا بتاؤ میاں یہ نماز افضل ہے کہ وہ جو تم نے پہلے پڑھی تھی وہ افضل بتاؤ تو اس نے علی کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ مانو گے تم مانو گے کہیں مانے میں نہیں بتاؤ اب جو پڑھی وہ افضل یا جو پہلے پڑھی تھی کہا جو پہلے پڑھی تھی افضل وہی جو پہلے پڑھی تھی افضل وہی تھی وہ خدا کے خوف کو پڑھ رہا تھا یہ تمہارے سنے خوف کے تم مولوی کے خوف سے دیر کر خدا کے خوف سے پڑھ رسول کا عشق بسا کے پڑھا ایک گھر کا خیال رکھنا تعدیل کا خیال رکھنا غیرت کا خیال رکھنا تسبیحات کا خیال رکھنا وہ سجود میں اٹھنے کے حد سبحان اللہ خدا توفیق کے ساتھ تو مولا علی ایسے نماز پڑھا تو اسی طریقے سے امام حسن امام حسین وہ بچے تھے ایک مرتبہ صحابی وضو کر رہے تھے اتفاق پر وضو کر رہے تھے وضو ان سے صحیح نہیں ہوا غلط ہو رہا امام حسن نے امام حسین نے کہا امام حسین نے کہا بھائی حسن رکو مطلب وضو گڑبڑ ہو رہا ہے امام حسن نے کہا ایسے نہیں سمجھاؤ وہ صحابی رسول ہے نانا کے غلام ہے خادم نہیں انہیں برا لگ جائے گا دل دکھ جائے گا امام حسن سے حسین نے کہا کہ کیسے کہا ہم بتاتے ہیں دیکھو ہم تم وضو کریں ان سے کہو دیکھو بتاؤ کس کا صحیح ہے یہ کہتے ہیں میرا صحیح ہم کہتے ہیں میرا صحیح کیا طریقہ تبلیغ ہے یہ طریقہ تبلیغ ہے نواسۂ رسول کا امام حسن امام حسین تمہارا وضو کرو تمہارا وضو کرو تمہارا وضو کرو بتاؤ ان کا کہاں سے غلط ہوگا سوال ہی نہیں اٹھتا وہ صحابی رسول جو وضو کر رہے تھے جلدی فارغ اے بچوں آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں ان سے چاہ جان یہ کہتے میرا وضو غلط ہم کہتے ہیں وہ غلط آقا علیہ السلام کی نماز ہونے کے لیے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نے وضو کر رہے آپ بتائیے کس کا وضو صحیح جس کا صحیح ہو آپ بتا دیجیے گا صحیح صحیح بتا دیجیے گا شروع کرو اب جو دونوں نے شروع کیا وضو آئے تو ان کے گھر میں وضو کا طریقہ ان کے گھر سے نکلا شریعت ان کے گھر سے نکلی قرآن ان کے گھر سے نکلا ایمان ان کے گھر سے ملا اسلام ان کے گھر سے ملا اللہ کی پہچان ان کے گھر سے ملا سبحان اللہ اب امام حسن وضو کر رہے ہیں امام حسین وضو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں دونوں کے ہاتھ ایسا چل رہے ہیں پانی ایسا پڑ رہا ہے خلال ایسا ہو رہا ہے چکھنے تک ہاتھ ایسا دھوئے جا رہے ہیں دیکھتے رہے منہ دھل گیا ناک پانی نکل گیا کلی بھی ہو گیا سر کے مسے کا نمبر آیا وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وضو تو میرا غلط ہے تمہارا صحیح سبحان اللہ اب دوسری بےہوش ہو گئے امام حسن نے کہا دیکھو بھائی حسین ہوا جی ہمیں کس بات کا ڈر تھا آپ پہلے بتائیے انہوں نے کہا لالا نے کہا کہ بلغوا انی ولو آیا میری ایک آیت ہو اس کو بھی امت تک پہنچا دو سبحان اللہ ایک آیت بھی ہو اس کو بھی ہماری امت تک پہنچاؤ ہر مسلمان کا فرض ہے جس کو معلوم پہنچائے مولوی کی خالی ذمہ داری نہیں تمہیں جو طریقہ معلوم ہو بتا تمہیں جو بات پتا ہو مسئلہ معلوم ہو بتا دو دونوں لالوں کا وضو اب وضو کرتے بعد پانی ڈالا صحابی رسول ہوش میں آئے آنکھوں سے روا ہو گئے
کیونکہ دور کے رہنے والے صحابی تھے. ایک زمانے کے بعد وہ لوٹ کے آئے تھے مدینہ آقا کے ہاں. تو انہوں نے پوچھا اے بچوں ہم تمہیں پہچان تو رہے ہیں لیکن بہت عرصے پہلے دیکھا ہے, مجھے کچھ یاد ہے تم نبی کی گود میں کھیلتے تھے. فرمایا کہ جی میں نواسے رسول ہوں, میں نواسے رسول ہوں. ان کا نام امام حسن ہے, مجھے حسین کہتے ہیں. فرماتے شہزادے تمہارے گھر سے وضو کا طریقہ نکلا, وضو تم نے صحیح کیا ہے, آج سے انشاءاللہ میں بھی ایسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل بیت اکرام ہیں, ان کی یہ شانیں ہیں. وہی امام حسن امام حسین ہے. اور آخری ایک چھوٹی حدیث آپ کو سنا دوں کیونکہ کل اسی حدیث کے آگے مجھے چلنا ہے اور شہادت کا بیان کرنا ہے کہ حضرت ام سلمہ اللہ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہے تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی حضور کی زوجہ ہے, ام المؤمنین ہے, فرماتی ہیں کثرت کے ساتھ حسین کی شہادت پر حدیثیں ہیں. کثرت کے ساتھ حسین کی شہادت پر حدیثیں ہیں کیونکہ حسین کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے مسلمانوں کہ دیکھو آپ کو بتا دوں ہر جو بھی جنگ ہوئی, جنگ پہلے ہوئی تاریخ بعد میں لکھی گئی, شہادت پہلے ہوئی تاریخ بعد میں لکھی گئی, لال قلعہ پہلے بنا تاریخ بعد میں لکھی گئی, تاج محل پہلے بنا تاریخ بعد میں لکھی گئی, قطب مینار پہلے بنا تاریخ بعد میں لکھی گئی, ہندوستان آزاد پہلے ہوا تاریخ بعد میں لکھی گئی. لیکن حسین کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ شہادت بعد میں ہو رہی ہے, نانا سے تاریخ پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر تمہاری شہادت سن بتا دیا اس سبھی کی شہادت. حسین کربلا میں شہید کیے جاؤ, حسین کو پیاس سب کچھ سکھانا چاہتا. پہلے سب صحابہ حسین شہید ہوں گے. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سرکار سو رہے تھے تو حدیث جو سنانا چاہتا ہوں. وہ آقا اپنے آپ کے لیے چشمان نبی پر سے چشمے مبارک سے آنسو گر رہے تھے. میں بے قرار ہو گئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں. فرمایا کہ ام سلمہ ابھی ابھی جبریل آئے اور یہ بتا گئے آدھا اشارہ ان کا تھا حسین, حسین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. اور مجھ سے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں اس کربلا کی مٹی بھی آپ کو دکھا دوں. میں نے کہا جبریل مجھے وہ کربلا کی مٹی دکھا دو, غور کیجیے کربلا کی وہ مٹی دکھا دو. تو حضرت جبریل نے یہی سے ہاتھ بڑھایا. اب آپ دیکھو جبریل کہاں ہے, ام سلمہ کے گھر میں ہے, مدینے میں ہے, اور ہاتھ وہیں سے بڑھا رہے ہیں. کربلا میں ہاتھ پہنچ گیا اور ایسے کر کے مٹی اٹھائی اور سرکار فرماتے میری مٹھی پہ رکھ. آقا علیہ السلام نے پکڑ لگا شملوہا, آقا اس کو رٹے پلٹتے تھے اپنے ہاتھوں پر اور سنتے تھے. فرماتے تھے ام سلمہ اس میں کر وہ بڑا بے قراری کی دعا کتنی تکلیف میرے حسین کو گزرے گی. ام سلمہ یہ مٹی لو اور اس کو محفوظ رکھ لو. اسی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے پلو میں باندھ لی, اپنے دوسرے کے پلو میں. ایک حدیث میں آیا بوتل میں رکھ لی, سمجھے نا, بوتل میں رکھ لی. ہوتا ہے عورتوں کو جب کوئی چیز دکھ کسی وقت جلدی میں پلو میں باندھ لیتی ہیں, بعد میں حفاظت سے رکھ دیتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے. تو پہلے پلو میں باندھ لی ہوئی ہے صحیح ہے موری اور بوتل میں رکھ لی. آقا فرماتے ام سلمہ مٹی کو برابر دیکھتے کہ مٹی خون میں بدل جائے. ام سلمہ سمجھ لینا میرا بیٹا حسین. آقا علیہ السلام نے پہلے سے مٹی دیکھی. ارے میاں وہ گھرانہ ایسا تھا, مدینۃ العلم, مصطفیٰ جان رحمت قیادت کی خبر دیتے رہے. جب مولا علی جنگ سے 3 منٹ گئے تو اس کربلا کے میدان میں پہنچے. آپ نے ٹھنڈ ساتھ کی مولا علی اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دادی علی فرماتے میں ساتھ تھا. میں نے پوچھا ہے مولا آپ یہاں پر ٹھنڈی ساتھ بھر کے استرجا پڑھتے ہیں نہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق شہید کی جائے گی جو اپنے زمانے کی بے مثال ہوگی. بات کو پردے میں رکھا اور دوسری بات میں فرمایا کہ خاندان مصطفیٰ کے افراش میں کیے جائے گے. اور حضرت علی نے اپنے
اپنے ہاتھ سے. اب ذرا غور کرو, تیر لیا اور ایسے کر کے غلامی فرماتے ہیں, نشان لگایا کہ حسین تمہارا مسلح یہاں, حسین تمہارا خیمہ یہاں ہوگا, ہماری بہنوں کو خیمہ اس جگہ ہوگا. تیر سے مولا علی نشان لگا رہے ہیں. 50 سال کے بعد نشان علی لگا رہے ہیں. ذرا غور کرو, نبی نہیں لگا رہے, علی لگا رہے ہیں. نبی نہیں لگا رہے, معلوم ہوا علی کے علم میں نبی نے سب کہ تم 11 گھنٹے صرفین جاؤ گے. ایک زمانہ آئے گا یہ علی میں نہیں ہوں گا. جب صرفین جانا, اس مقام کو دیکھنا, اس وہاں کے نشانات کو دیکھ لینا. وہ نشان خود مولا. بتاؤ کیا ہمت, استقامت مولا علی کی تھی کہ جہاں پر بیٹا شہید ہونا اس کا نشان بتا رہے ہیں. کیا ہوگا, کیا حسین نماز پڑھے گا, کیا حسین خطبہ دے گا, کیا حسین شہید ہوگا, کیا قاسم شہید ہوگا, کیا علی اکبر شہید ہوگا, ابو بکر شہید ہوگا, عباس کے بازو کے کیونکہ آقا نے کیا فرمایا, میں حدیث سنا چکا, علی مدینۃ العلم وعلی البابھا. علی اس کا دروازہ ہے. حضرات وقت بہت ہو چکا ہے, آپ اتنی دیر بیٹھے رہے. میں شکریہ تو نہیں آپ کا ادا کروں گا کیونکہ کوئی احسان نہیں ہے, احسان حسین کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے حیدری, یا حسین, یا حسین, یا حسین, حسن حسین, حسن حسین, زندہ باد. ارے حیدری, یا حسین, یا حسین, حسن حسین, حسن حسین, حسین کی محفل ہے. آپ حسین کے بندے روتے بات کو ہم نے اعتراض کرتے, رونے کے اعتراض کرتے ہیں. حضرت سہیل بن عبداللہ کستری بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے بلیغ کامل تھے. حضرت سہیل بن عبداللہ کستری, ان کا حال یہ تھا, پہلی محرم سے جو رونا شروع کرتے تھے 10 محرم تک روتے رہے. کھانا کھانا ہے تو رو رہے, روزہ رکھے ہیں تو رو رہے, نماز میں ہے تو غم حسین میں رو رہے. ایک روز کیا سوچا, روتے ہوئے اب رونے سے کیا فائدہ, اب رونے سے کیا فائدہ, کاش کے بنا میں ہوتے حسین سے جدا ہو جاتے. تمہارے نصیب میں نہیں تھا, اب تم یہاں روتے ہو, کوئی فائدہ نہیں. پہلے تو روتے رہے, اب ذہن میں یہ بات آ گئی کہ رونے سے حسین کے غم میں کیا فائدہ. بس اتنا ہونا تھا, رات میں سو گئے, دیکھا تاج سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ, دیکھا حسین بھی ساتھ میں چلے آ رہے ہیں, حسن بھی ساتھ میں چلے آ رہے ہیں, اور فرماتے ہیں آقا اے سہیل کیا سوچ رہے ہو کہ ہمیں حسین میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں, سنو کہ میرے حسین کے غم میں روئے گا اسے میری شفاعت حاصل. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا اللہ, یا حسین, یا حسین. سبحان اللہ. اور رقم ہے تو 3 دن منا جائے, ابا ہمارا 3 دن منا, اما ہمارا 3 دن منا, بیوی ہمارا 3 دن منا, اس کے لیے شریعت ہو. حسین کا غم تا قیامت تک ہے. بزرگوں سے آدم فرماتے ہیں, حدیث سنیں گے, حدیث سن لو, جی, بزرگوں سے آدم فرماتے ہیں, کہتے سبحان سبحان اللہ, آدم سے آتا ہے, وہ سے آدم امام حسن کی اولاد, سبحان اللہ, اور ان کی ماں امام حسین کی اولاد میں, وہ بھی اہل بیت, اور سے آدم بھی اہل بیت, اور ان سے محبت کرو گے تب تو شہادت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. جو اہل بیت ہیں, ہمارے رسول ہیں, شہادات ہیں, بڑھ ہیں, اور سے بات کی کتاب میں حدیث نقل کر رہے ہیں کہ جب حسین شہید ہو گئے تو 70,000 فرشتہ قبر حسین پر پڑے. سبحان اللہ, 70,000 فرشتہ قبر حسین پر بیٹھا ہے, جو قیامت تک قبر حسین میں روتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ جو دن کے رونے پر اعتراض کرتے ہو, قبر حسین میں روتے کیوں؟ افسوس لگتا ہے تمہاری فتوے پر, افسوس لگتا ہے سوچ پر. آپ مجھے سمجھاتے ہو
سے بات ہو رہا تھا وہی بیٹھا ہوا تھا. اس نے حسین کی غم سنی, حسین پہ آنے والی مصیبتیں سنی, حسین کی پریشانیاں بھوک و پیاس سنی. اسے برداشت نہ ہوا, اسے ایک نعرہ کہا. کیا کہا؟ ایک نعرہ اس نے کس کے لگایا, یا حسین, اور نعرہ لگا کر سر پر پتھر سے لگا. خون بہا, سر کی چوٹ بہت بھینکر ہے, لیکن انگریز ہوتا ہے جیسے چلایا گر گیا, خون بہنے لگا. مجلس اختتام ہوئی, اس کو اٹھایا گیا, غسل دیا گیا, کفنایا گیا, نماز جنازہ پڑھ دی گئی, دفن کر دیا گیا. ایک بزرگ وہیں رہتے تھے بغداد میں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. میں جب رات میں سویا تو میں نے دیکھا امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, سرکار امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ولی کامل بھی امام حسین کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اور امام حسین اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اور فرماتے ہیں اس نے کل میرے غم میں اپنے کو جان کو اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ نے حکم دے دیا تو حسین نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا حسین, یا حسین, یا حسین. محفل میں بیٹھنا, حسین کے جلوس میں چلو تو ادب احترام کے ساتھ چلو, حسین کی مجلس میں آؤ ادب احترام کے ساتھ آؤ, یہی سنت ہے اور اسی کا نام ادب ہے. ہمیں حسین یہی ہے, عقیدت حسین یہی ہے.